بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنی زندگی کی نئی باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کے مانند ہوتا ہے، کیونکہ صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اس دنیا میں مطلب سے ملنے والے کیا جانے کہ ملنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ اس دنیا میں لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند آتی ہے جو ان کے حق میں ہو۔ اس دنیا میں جو کہا نہیں جا سکتا وہی بات انسان کو بہت رلاتی ہے۔ اکثر ٹوٹ کر چاہنے والے ٹوٹ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ سچے انسان جذباتی ضرور ہوتے ہیں مگر منافق نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں اپنے والدین کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، لیکن سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہیں دینا۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آداب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے کہیں بہتر ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلہ اے انسان، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ استاد کے سامنے احترام میں نگاہ جھکانے والے ہمیشہ سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اگر دلوں میں فرق آ جائے تو پھر دلیل، فلسفے سب بیکار رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسی دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ اس دنیا میں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اور کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ اس دنیا میں لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمالوں سے نہیں۔ ہم چاہ کر بھی کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں دھوکے کی خوبیاں بھی خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ لوگ احساس نہیں کرتے بلکہ احسان کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگیں تو انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ تھک کر بھی رکنا نہیں چاہیے، ورنہ دوسرے آپ کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔
اللہ فرماتا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، کیونکہ میں تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہوں جو تمہارا برا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اولاد کی ہے، جو بد لہجی اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اصلاح اور دوست کو آزماتے رہنا چاہیے، کیونکہ کہیں وقت پر یہ دونوں دھوکہ نہ دے جائیں۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور، تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، پر اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تم اس کی حقیقت جان جاؤ گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ ہیں آپ خود۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ عشق الہی جب حد سے گزر جاتا ہے تو انسان پوری دنیا بھول جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار اس ربڑ کی طرح ہے جو اپنے کیے گئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ امتحان کے درمیان استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔
ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ یہ تمہاری جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کرو گے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گی۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد ہی اللہ سے رجوع کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس کا حکمران ہونا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے اخلاقی کردار کی پاسداری کرنا چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر ہوگا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تو پرہیزدار بن، پھر تو اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ انسان کے چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں سیکھ پاتا۔ اس دنیا میں نیند ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے، کیونکہ خوش قسمت ہے وہ جس کی نیند کسی خوف یا کسی شوق سے پریشان نہ ہو۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ اس دنیا میں صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطہ کم کر دیتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہم مسلمانوں میں ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان پر جینا کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں کر لے قبول، مگر یہ دیری تمہاری حفاظت کی انتظامات ہیں۔ کبھی کبھی ہم اور اللہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، اور کہیں صبر کی تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ یہ تو رحمان کی رحمت کو گوارا ہی نہیں کہ وہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوب جاتی ہیں۔ بے موت مر جاتا ہے اس دنیا میں بے آواز رونے والا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ پاتا۔ اس دنیا میں حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں۔ اس دنیا میں غیبت کرنے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو،
इंसान को गुलाम बना देता है। इस दुनिया में माँ की दुआ कभी बदनसीब नहीं होने देती और वहीं बाप की दुआ कभी गरीब नहीं होने देती। गीबत अमल को खा जाती है, झूठ रिज़्क़ को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है और तकब्बुर इल्म को खा जाता है। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करें। ज़माने के रुजू से सबक मैंने ये सीखा है कि किसी के साथ मत चलना, अगर चलना पड़े भी तो हमेशा फासला रखना, क्योंकि इस दुनिया में किसी के ज़्यादा पास आने से हमेशा रिश्ते टूट जाते हैं। इस दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप अपनी ज़िंदगी, जो चीज़ें किसी को मुकद्दर में ज़्यादा मिल जाती हैं वो ज़ाय ही होती हैं, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। नेकी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन तुम्हारे रब को अगर पसंद आ जाए तो वो दोज़ख तुम पर हराम कर देता है। ये खुश्क पत्ते बता देते हैं कि यहाँ ज़वाल सबको आता है। खुश अखलाकी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर छिड़कोगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू आपको अपने अंदर आएगी। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। वो रास्ते पहले ही बना देता है, लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है। दुनिया के लिबासों में सबसे खूबसूरत लिबास हया का है। इंसान को इतना किसी चीज़ ने नहीं थकाया जितना उसको उसके ख्यालात ने थका दिया है। जानते हो कि दुआ क्या है? अपनी हर परेशानी अल्लाह को बताकर बेफिक्र हो जाना। तूफ़ानों में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब ही जाया करती हैं। इस दुनिया में यकीनन हिदायत उन्हीं को मिलती है जो हिदायत चाहते हैं। अगर आप मुसलमान होकर भी माशरे के लिए अच्छे नहीं हैं तो फिर आपने इस्लाम से कुछ नहीं सीखा। अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाहों से देखना भी एक इबादत है। एक तरफा ही सही कोई ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा जो देखे तो दरिया बन जा। दुनियादारी नाम है अल्लाह से गाफिल हो जाने का, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी और बाल बच्चों की परवरिश करना दुनियादारी नहीं है। अगर रोज़ी अकल से हासिल की जाती तो दुनिया के तमाम बेवकूफ़ भूखे मर जाते। इस दुनिया में जो शख्स अपने हर काम को पसंद करता है उसकी अकल में खलल आ जाती है। लोग लिबास देखने में इतने मसरूफ़ हैं कि इखलाक देखने का वक्त ही नहीं। खूनी रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो अपनों की खबरें गैरों की ज़बानी सुनने को मिलती हैं। इस दुनिया में अल्लाह ताला को हर वक्त अपने साथ समझना अफजल तरीन ईमान है। अल्लाह फरमाता है कि सबको छोड़कर मुझ पर यकीन करो, क्योंकि मैं अपने वादे का बड़ा सच्चा हूँ। एक बार दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी में कामयाब रहोगे, क्योंकि जब कोई मुझ पर पत्थर मारता है तो मैं उसे बदले में फल देता हूँ। इस दुनिया में मोहब्बत माँ से सीखो और सब्र बाप से। बस यकीन रखो अल्लाह पे, क्योंकि वो तुम्हें वीरान कुओं से उठाकर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हों या उदास हों तो आपको सुनने वाला
صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ اپنے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص ہمسفر ہو۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، لیکن ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ کوشش کریے کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کیجیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کون کون برداشت کر رہا ہے۔ وقت کبھی بھی یکساں نہیں رہتا، کیونکہ دن بگڑتا ہے، سنورتا ہے اور اسی طرح گزر جاتا ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور اس کی کمی پوری کرنا دونوں الگ الگ بات ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کسی کی جگہ لی جا سکتی ہے لیکن اس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور یہی بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ اور یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتا ہے کہ جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور تھی۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔